السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں رامش حسین، آپ کا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسائٹس میں استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پہ کئی ساری سیریز چل رہی ہیں اور رمضان کا یہ خاص مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے ایک اور سیریز کا ہم انشاءاللہ آغاز کرنے والے ہیں، اور وہ انشاءاللہ زکوٰۃ سیریز ہوگی۔ چونکہ زکوٰۃ یہ تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ سائنٹیفکل وے میں دیکھیں گے تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری امت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں زکوٰۃ فرض کی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اسے رمضان میں فرض کر لیا ہے۔ اور لوگوں کی یہ عادت ہے کہ رمضان میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ پارے 8 میں کہتا ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو ایک کے بدلے 10 اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں پہ یعنی مومنوں کی مثال یہ بیان کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ مان لیجئے کہ ایک پودا نکلا، اس میں 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، گویا کہ وہ 700 گنا ہو گئی۔ اور رمضان کے بارے میں تو خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 ملتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے لوگوں نے زکوٰۃ کو اس خاص مہینے میں اپنے اوپر فرض کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب بات جہاں تک یہ رہی کہ ہم اس زکوٰۃ سیریز میں کرنے کیا والے ہیں، تو چونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہونے والا ہے ہمارا، تو ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس زکوٰۃ کے مسئلے میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ زکوٰۃ آخر کیا نکالیں، کتنا نکالیں، کون نکالے گا زکوٰۃ، کون نہیں نکالے گا زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، کس چیز میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی مقدار پہ زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں زکوٰۃ نکالتے وقت پیش آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے معنی، اس کی جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے احکام ہیں، اس کا خود کا کیا حکم ہے، اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ کے لغوی معنی یعنی لٹرل میننگ اگر آپ لیں گے تو زکوٰۃ کا مطلب عربی میں اگر آپ دیکھیں تو انما آتے ہیں، انما یعنی بڑھوتری، نشو و نما۔ اور اگر آپ ٹیکنیکل میننگ یعنی اصطلاحی معنی لیں گے تو ایک مقررہ مقدار ہوتی ہے جو کہ مخصوص وقت میں جب وہ چیز واجب ہو تو اس کے مستحقین کو ادا کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا معنی زکوٰۃ رکھا ہے، زکوٰۃ جس کے معنی نشو و نما، پاکیزگی، بڑھوتری کے آتے ہیں، تو یہ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے اس گندگیوں سے جو سال بھر میں اس کے اندر جمع ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اگر انسان کے دل کو وہ پاک کرتی ہے بخل سے، خود غرضی سے، کہ جب انسان کسی غریب کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے اجر میں بڑھوتری عطا کرتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اس طرح سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آخری جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا نظام خود میں ہے کیا؟ تو ایک روحانی اور سماجی نظام ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اسلام یہ کہہ لیں کہ غربت کا خاتمہ کرتا ہے، دوسروں کی کفالت کرنا سکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک توازن قائم کرتا ہے، کہ جو قرآن میں سورہ حشر میں ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کہیں یہ مال و دولت تمہارے امیروں کے درمیان نہ گھومتے پھرتے رہ جائے، دولتم بین الاغنیاء منکم، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے ایک یہ زکوٰۃ کا نظام بھی لایا ہے کہ انسان زکوٰۃ نکالے اور اس کے ذریعے سے اس کا مال دوسروں تک پہنچے، دوسرے مستحقین تک پہنچے۔ اب اگر آپ اس کے حکم کی بات کریں، اس کے دلائل کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بے شک فرض قرار دیا ہے، تمام امت کا اس پہ اجماع ہے، قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل اس کے اوپر آئے ہیں۔ ہم ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تقریباً 32 مرتبہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے وجوب پہ حکم آیا ہے، اور تقریباً 26 مرتبہ اس کو نماز کے ساتھ بالکل پیرالل وے میں بیان کیا گیا ہے۔ بالکل پہلے نماز کے واقعی الصلاۃ، پھر اس کے بعد وآتوا الزکاۃ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، تو اس زکوٰۃ کو اسلام کے تیسرے رکن کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کیجئے، آپ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دیجئے۔ تو ایک آپ کی معنوی عبادت ہے، آپ کی تصدیق بالقلب ہے، آپ دل سے وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے جسم کے ذریعے سے ایک عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے مال کے ذریعے سے ایک عبادت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آتا ہے کہ وحج البیت وصوم رمضان، یہ الگ بحث ہے۔ اس کے بعد حدیث میں دیکھ لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک صدقہ واجب کیا، زکوٰۃ واجب کیا ہے، کہ جو تمہارے امیروں سے لیا جاتا ہے اور تمہارے فقیروں کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کن کو بتانا؟ اہل کتاب کو بتانا ہے، اگر وہ اللہ کے اس پیغام کو مان لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بالکل یہ کہہ لیں کہ پاردرشی طور پہ ہمارے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ وے میں بیان کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ ہی سے، آپ کے امیروں سے مال لیا جائے گا، آپ کے غریبوں کو لوٹا دیا جائے گا، حکومت کا یا اس میں اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بخیر جو الگ مدح ہیں وہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ وہ آگے کسی ویڈیو میں اس کی بات کی جائے گی۔ تو اسلام کے تیسرے رکن کے طور پر ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا بہت ہی بڑا مرتبہ اسلام میں بیان کیا گیا، جیسا کہ تیسرا رکن ہے، تو بہت ہی عظیم عبادت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس پہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پچھلی امتیں بھی کس طرح سے اپنی قربانیاں پیش کیا کرتی تھی، تو ہمارے سامنے ایک تو جو قربانی کا مہینہ ہوتا ہے وہ ہے ہمارے لیے، اور ایک یہ خاص زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے کہ انسان جو اپنا مال کماتا ہے بڑی محنت سے، مشقت سے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فاضل عطا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے مال کا 2.5% طلب کر رہا ہے، یا جو بھی جس کے حساب سے وہ مال کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ جب انسان اپنے اس محنت و مشقت سے کسب کیا ہوا مال کو کسی دوسرے کو دینے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے، ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی بھی ہے۔ تو انسان یہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، ایک تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا جنت کے طور پہ، اور مختلف نعمتیں عطا کرے گا۔ دنیا میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، آفتوں سے بچا لیتا ہے، اس کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے جو آفات اور مصیبات لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، اس کے مال میں جو نقصان ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو تمام ایسے بہت ساری دنیاوی فوائد ہیں، انسان کے لیے اس میں معنوی فوائد ہیں، انسان کے لیے جسمانی فوائد ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو انسان کو اسی کی فلاح کی طرف لے جاتی ہے، اس کی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی زکوٰۃ کے اوپر۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ڈیلی بیسس پہ روزانہ طور پہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور زکوٰۃ کے جو بھی مختلف مسائل ہیں، فقہی مسائل خاص طور سے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔